بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب تیسری جماعت کا ذکر ہے جو منافقین ہے۔ تیسری جماعت کا ذکر ہے جو قلباً مؤمن نہیں اور قالباً مؤمن ہے۔ قلباً مؤمن نہیں، لساناً مؤمن ہے، اور یہ وہ ہے جو ضالین ہے۔ ایک حدیث میں مغضوب علیہم کی تفسیر یہود کے ساتھ آئی ہے اور ضالین کی تفسیر نصارہ کے ساتھ آئی ہے، اگرچہ اس کی سند میں عباد بن حبیش ایک راوی ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث بھی حجت ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہے، لیکن یہود میں منحصر نہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں معاندین، اور ضالین نصارہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ضالین ہو سکتے ہیں، جیسے منافق ضال ہے۔ جب آدمی گم ہو جائے تو کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے۔ منافق کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں میں سے من الناس خبر مقدم، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر مبتدا مؤخر، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ تعالی اور قیامت پر۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ ایمان تو کافی نہیں ہے، رسول پر ایمان لانا چاہیے، کتب پر ایمان لانا چاہیے، انبیاء پر ایمان لانا چاہیے، جواب یہ ہے کہ اس کو اول اور آخر کو ذکر کرتے ہیں، درمیانی درجات خود بخود مراد ہیں۔ یعنی ہم نے ابتدا اور انتہا پر ایمان لایا تو درمیان میں سب چیزیں خود بخود آ گئیں۔ جیسے کوئی شخص کہے اس دیوار سے لے کر فلان دیوار تک میری ملکیت میں، یعنی درمیانی چیزیں خود آ گئیں۔ الیوم الآخر، آخری دن، تو کوئی کہا آخری دن سے مراد چھٹی کا دن ہوگا، جس دن چھٹی ہوتی ہے اور طالب علم چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں اللہ کے بندے، اے یوم القیامت، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کو کیوں یوم آخر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے یوم محدود ہے، محدود ہے، ایک دن ختم، پھر رات، پھر دن، پھر محدود، اور قیامت کا دن غیر محدود ہے۔ تو محدود ختم ہونے کے بعد غیر محدود کو یوم آخر کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یوم آخر ہے اس لیے کہ یوم کا تعلق شمس کے نظام سے ہے، تو جب شمس کا نظام ختم ہو گیا تو یہ الیوم الآخر ہے، آخری دن ہے۔ تو گویا کہ دو دن ہو گئے، ایک وہ دن ہے جو نظام شمسی سے متعلق تھا، وہ ختم ہو گیا، ایک وہ دن ہے جس کا تعلق نظام شمسی سے نہیں ہے، وہ آخرت کا دن ہے۔ اس میں نظام شمسی نہیں ہے، سورج طلوع ہو گیا، غروب ہو گیا، طلوع ہوگا، غروب ہوا۔ یوم عرفی کہتے ہیں من طلوع الشمس الی الغروب کو، یوم شرعی کہتے ہیں من طلوع الصبح الی الغروب کو، کما تعرفون، اور اس کو یوم آخر کہا اس لیے کہ یہ آخری ایام ہے، یعنی ایام محدودہ ختم ہو گئے تو یہ بالکل آخر میں ہے، لأنه آخر الایام المحدودۃ، اے فی آخر الایام المحدودہ، وما هم بمؤمنین، اور یہ بالکل مومن نہیں ہے۔ اس میں تاکید ہے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ تاکید ہے، با کے ساتھ تاکید ہے، یہ بالکل مومن نہیں ہے۔ روعی فیہ معنی من، اشکال کا جواب ہے کہ من یقول میں من مفرد ہے،
یقول اس کے موافق آیا ہے، تو ما ہم بمؤمنین میں ہم بمؤمنین یہ تو جمع ہے، تو جمع کیوں آیا جبکہ من مفرد ہے؟ مصنف نے جواب دیا کہ من لفظاً مفرد ہے اس لیے یقول آیا، اور من معنی کے اعتبار سے جمع ہے اس لیے ما ہم بمؤمنین آیا، جمع اور معنی کا لحاظ رکھا گیا۔ طالب علم سے استاد نے پوچھا شلوار اور پاجامہ مفرد ہے یا تثنیہ؟ شاگرد ہوشیار تھا، اس نے کہا اوپر سے مفرد ہے نیچے سے تثنیہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ من اوپر سے مفرد ہے اندر سے جمع۔ روعی فیہ معنی من، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی، اس لیے ہم اور مؤمنین آیا، اور یقولو کی ضمیر میں لفظہا من کے لفظ کی رعایت کی گئی تو یقولو آیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ تو یخادعون اللہ، خداع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداع کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان کی عظمت کی شان عظمت کے لیے فرمایا کہ مسلمان کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ عظمت شان مؤمن کا تقاضا یہ ہے، خداع المؤمن کا خداع اللہ تعالی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، یا ابن آدم مرضت، میں بیمار ہوا فلم تعدنی، آپ نے عیادت نہیں کی۔ میں بھوکا ہوا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا ہوا تم نے مجھے نہیں پلایا۔ یا اللہ تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرا فلان بندہ بھوکا پیاسا بیمار ہوا تو تم نے خدمت نہیں کی۔ تو مسلمان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیماری قرار دیا شدت تعلق کی وجہ سے۔ مسلمان کی بھوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھوک قرار دیا شدت تعلق کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی مسلمان کو دھوکہ دینا اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یخادعون رسول اللہ، رسول کا لفظ مقدر ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خداع کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے خداع کسی سے کیا جاتا ہو، تو یہ تشبیہ پر ہو جائے گا مبنی۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی دھوکہ کر رہا ہو، بات کو چھپاتے ہیں، کفر کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ مجازن مجاز ہوگا، اور مجاز یہ گویا کہ مجاز یہ وہ مجاز مشاکلہ ہے، مشاکلہ یعنی یہ معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے جو خداع کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یخادعون اللہ فی ظنہم، یہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اگرچہ نہیں دے سکتے۔ فی ظنہم، والذین آمنوا، اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دھوکہ دینے کی تصویر اور تشکیل کیا ہے؟ بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، جو کفر چھپاتے ہیں تو اس کے خلاف کو ظاہر کرتے ہیں،
ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، کفر کو چھپاتے ہیں۔ یہی نفاق کا مطلب ہے۔ منافق کی لغوی معنی کیا ہے یہ سب چیزیں بیان نہیں کر سکتے یہاں، یہ بخاری میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور مسلمانوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، کفر کو چھپاتے ہیں، یہ کیوں؟ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، کیوں؟ لیدفعوا عنہم احکامہ، تاکہ کفر کے احکام کو اپنے سے دفع کریں۔ یعنی اگر یہ کافر ہوں تو قید کر لیے جائیں گے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، ان کے اوپر جزیہ ہوگا، ان کے اوپر ذلت ہوگی۔ تو یہ تمام دنیاوی احکام کو دفع کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفس کو، اپنی نفوس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وبال ان کی اوپر ہے۔ اس لیے کہ جب یہ کفر کو دل میں چھپاتے ہیں تو کفر ان کے لیے مضر ہے، دنیا میں مضر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا۔ آخرت میں مضر ہے، آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہے۔ لأن وبال خداعهم راجع الیہم، کیونکہ دھوکہ دینے کا گناہ اور ضرر ان کی اوپر واپس ہونے والا ہے۔ فیفتضحون فی الدنیا، تو یہ شرمندہ ہو جائیں گی دنیا میں۔ باطلاع اللہ نبیہ، اللہ تعالی خبر دیں گے اپنے نبی کو، علی ما ابطنوہ، اس کفر پر جو انہوں نے چھپایا ہے۔ ویعاقبون فی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے، یہ احساس بھی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آپ کو ضرر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضرر میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہاں شعور کا لفظ آیا، شعور اس کو کہتے ہیں جو علم حواس کے ذریعے سے ہو، یعنی یہ کھلی ہوئی بات ہے، یہ نہیں سمجھتی کھلی ہوئی بات کو کہ جو کفر کو چھپاتا ہو، ایمان کو ظاہر کرتا ہو، تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس کا ان کو نقصان پہنچتا ہے، وبال اور ضرر پہنچتا ہے۔ یعنی کسی کو دھوکہ دینا، دھوکے کی قباحت ظاہر باہر ہے۔ کسی بھی عام آدمی سے پوچھا جائے دھوکہ اچھی چیز ہے تو وہ کہے گا اچھی چیز نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ما یشعرون آیا کہ دھوکے کی قباحت بالکل کھلی ہوئی ہے، اور جو کھلی ہوئی چیز ہے اس کے لیے شعور کا لفظ آتا ہے کہ ان میں شعور بھی نہیں ہے، جانور کی طرح، جانور میں شعور ہے، ان میں نہیں۔ تو یہ کھلی ہوئی بات کو بھی نہیں جانتے۔ مصنف نے یعلمون کہا یا یشعرون، یعنی جانتے نہیں، اور حقیقت میں یشعرون کو اس لیے ذکر کیا۔ ایک شعور ہے اور ایک علم ہے۔ شعور اس کو کہتے ہیں جو کھلی ہوئی چیز ہو اس کا ادراک کیا جائے، علم اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہو اس کا ادراک کیا جائے، وہ علم ہے۔ الشعور یکون بالمشاعر، والمشاعر الحواس، حواس خمسہ کو مشاعر کہتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ خداع ان کا اپنے نفس کے لیے ہے، اور اشکال کا جواب یخادعون اللہ مخادع باب مفاعل ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں تو یہ دھوکہ
اسی طرح والذین آمنوا، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتے۔ تو جواب یہ ہے کہ والمخادع ہاہنا من واحد، باب مفاعلہ یہاں ایک طرف سے ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، یہ نہیں کہ چور نے مجھے سزا دی، ایک جانب سے، یعنی کبھی کبھی باب مفاعلہ مبالغے کے لیے آتا ہے، تو یہاں مبالغے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یخادعون اللہ، مصنف فرماتے ہیں فیہا تحسین، یہ کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اللہ کا ذکر اس سے کلام خوبصورت ہو گیا۔ جیسے انما غنمتم فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ایک حصہ ہے، اللہ کا ذکر تحسین اور خوبصورتی کے لیے ہے، تبرک کے لیے ہے، یہاں بھی اللہ کا ذکر تبرک کے لیے، یہ ایک توجہ۔ باقی تعویلات آپ کو بتا دی کہ یخادعون رسول اللہ، یا اللہ کا ذکر تعظیم شان مؤمن کے لیے ہے، یا یعاملون کمعاملۃ المخادع، اور ایک قرات میں ما یخدعون بھی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اشکال، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو یہ ہارٹ کے کون سے ہسپتال میں داخل ہیں؟ جواب، مرض شک و نفاق، مرض سے مراد ہارٹ اٹیک نہیں ہے بلکہ مرض سے مراد ہے ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں تکذیب ہے۔ مرض اس کو کہتے ہیں اذا لم يؤد العضو الوظیفة فهو مرض، جب عضو اپنا کام نہیں کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں مرض۔ جب ان کا دل تصدیق نہیں کرتا، ان کے دل تصدیق نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، امانت نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، تو یہ مرض ہے۔ تو مرض دو قسم کا ہے، مرض جسمانی و مرض روحانی۔ تو اشکال ہوا کہ مرض سے کون سا مرض مراد ہے؟ مصنف نے فرمایا شک و نفاق مرض روحانی مراد ہے، مرض جسمانی مراد نہیں ہے، یہ تو ہٹے کٹے ہیں۔ فَهُوَ يُمْرِضُ قُلُوبَهُمْ، يُمْرِضُ، پس اس نے بیمار کیا ان کے دلوں کو۔ یمرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیمار کی تیمارداری اور نرسنگ کرے، اس کو کہتے ہیں مرض یمرض، اور یمرض کے معنی بیمار بنانا، ان کے دلوں کو بیمار کر دیا، یعنی ان کو ضعیف اور کمزور کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ بیماری کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ حسد کو بڑھا دیا، ان کی بیماری کے ساتھ حسد مل گیا تو ان کا حسد بڑھ گیا، یا ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ جب اسلام پھیلتا ہے تو ان کا نفاق اور حسد بڑھتا ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ زیادہ دعا ہے، اللہ کرے کہ ان کی بیماری اور بڑھ جائے، اما خبر و اما دعاء، خبر ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کے حسد کو، ان کے نفاق کو بڑھا دیا، اور دعا ہو تو اللہ کرے کہ ان کی بیماری اور بڑھ جائے۔ بما انزلہ من القرآن، جو قرآن کریم اتارتا ہے، لکفرہم بہ، کیونکہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو جتنی آیات اترتی ہیں ان کا کفر بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنی آیات اترتی ہیں ان کا حسد بھی بڑھتا ہے، جتنا اسلام پھیلتا ہے تو ان کا ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
علیم اے مؤلم یعنی درد پہنچانے والا، یا مؤلم درد پہنچایا گیا، صاحبہ مؤلم صاحبہ دونوں ہے۔ دیکھیے جو کافر تھے ان کے لیے عذاب عظیم کا ذکر ہوا، اس لیے کہ ان کا کفر ظاہر تھا تو عذاب بھی عظیم، اور جو منافق ہے ان کا کفر چھپا ہوا تھا تو ان کی عذاب کے ساتھ علیم آیا، اس لیے کہ درد چھپا ہوا ہوتا ہے، باہر نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں مجھے یہاں درد ہے تو آپ کہیں گے کہاں ہے درد، بتاؤ، ہمیں تو معلوم نہیں۔ الدرد یکون مخفیا کما ان النفاق مخفی، تو وہاں عظیم آیا اور یہاں علیم آیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آمنا کہتے ہیں حالانکہ آمنا ان کے دل کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ تو تقدیر یہ ہے کہ بما یکذبون کانوا یکذبون فی دعوی الایمان، ایمان کے دعوے میں یہ جھوٹے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کی حقیقت موجود نہیں۔ اور ایک قرات میں ہے بما یکذبون، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وبالتخفیف، اور بالتخفیف کا مطلب فی قولہم آمنا، اور آسان لفظوں میں کہے یکذبون فی دعوی الایمان، ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اب یہاں سے ان کے قبائح کا ذکر، پہلے بھی ان کے قبائح کا ذکر ہے لیکن یہاں صراحتاً ان کی قبائح کا ذکر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں تو یہ کہتے انما نحن مصلحون، یقینی اور پکی بات ہے کہ ہم مصلح، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، دیکھو جیسے سوال ویسے جواب ہوتا ہے۔ انما نحن مصلحون، انہوں نے اپنے اصلاح کو موقت کی تاکید کے ساتھ، ایک تاکید انما، دوسری تاکید نحن مصلحون، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ بھی تاکید اور تابید کے لیے ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اور خوب تاکید فرمائی، الا ہلو، سنو، یہ دیکھو جو ہلو کہتے یہ الا سے لیا ہوگا، جمیع العلم فی القرآن لیکن ولا تقاصر عنہ افہام الرجال، الا ہلو هم المفسدون انہم هم المفسدون، کتنی تاکید ہوئی؟ جملہ اسمیہ تاکید ہے، ان تاکید کے لیے، ہم درمیان میں آیا، ضمیر فصل تاکید کے لیے ہے، الا تاکید کے لیے۔ انہوں نے دو تاکید کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تردید میں چار تاکیدیں فرمائی۔ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے لہم، مصنف نے کہا لہؤلاء، یہ تفسیر کیوں کی؟ تاکہ بتایا جائے کہ ہم ان کی ذات مراد نہیں ہے، ان کی ذات مع الصفات القبیحہ مراد ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہؤلاء اس میں اشارہ ذات مع الصفات کی طرف ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، فساد کیا کرتے تھے؟ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے، یہ فساد ہے۔ مسلمانوں کے اسرار کا افشا کرتے تھے، یہ فساد ہے۔ لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے، یہ فساد ہے۔ اور مسلمانوں، کمزور مسلمانوں کی دلوں میں شبہات ڈالتے تھے، یہ فساد ہے۔ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرتے تھے چھپکے سے،
یہ فساد ہے۔ اسلحہ کی تیاری، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد زمین میں مت کرو، فساد کی تصویر اور فساد کیا ہے؟ بالکفر، کفر کے ساتھ، والتعویق عن الایمان، اور ایمان سے لوگوں کو روکنے کے ساتھ، تعویق روکنا۔ اور میں نے دوسری چیزیں بھی بیان کی، کافروں کو ابھارنا، مسلمانوں کے اسرار کا افشا، شبہات کو ڈالنا، وغیرہ وغیرہ۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہیں گے اس میں شک نہیں، پکی بات ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہم تو اصلاح کرتے ہیں، بمخالفت الدین الجدید، ہم کہتے ہیں پرانا دین چلنا چاہیے، نئی دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اصلاح کی بات ہے۔ ومدارات الکفار، اور کافروں کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، جب دین جدید حق ہے تو اس کی مخالفت ناجائز ہے۔ وہ کفار جو مسلمانوں کو نکال چکے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا، اچھا معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، اور جو ہم کرتے ہیں وہ فساد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، الا انہم هم المفسدون، الا سنو، مصنف کہتے الا تنبیہ کے لیے ہے، سنو تنبیہ کے لیے، ہلو، اس لیے میں نے ہلو کہا۔ دیکھو الا کبھی ہوتا ہے استفتاح کے لیے، نیا کلام شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے الا آتا ہے، اور کبھی الا آتا ہے تحزیز کے لیے، ابھارنے کے لیے، اور کبھی الا آتا ہے تنبیہ کے لیے۔ تو مصنف نے کہا الا یہاں تنبیہ کے لیے ہے، ایک معنی کو متعین کیا۔ یقیناً یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ جانتے بھی نہیں، احساس بھی نہیں رکھتے۔ یہاں بھی لا یشعرون آیا اس لیے کہ فساد کو سمجھنا شعور اور احساس ہے، ہر ایک کر سکتا ہے کہ یہ فساد ہے، تو یہ فساد کو بھی نہیں جانتے۔ یہ جانوروں سے بھی خراب ہے، جانور میں احساس ہے، ان میں احساس بھی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں شعور حواس کے ساتھ ادراک ہے، نافع اور ضرر کا، یہ جانوروں کو بھی ہے۔ جانور کے سامنے سانپ ہو تو بھاگ جاتا ہے، جانور کے سامنے پٹائی کرنے والا ہو تو جانور بھاگ جاتا ہے، تو ان میں احساس بھی نہیں ہے جیسے جانوروں میں احساس ہوتا ہے۔ الادراک بالحواس للنافع والضار یسمى بالشعور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ دوسرا قبیحہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، الناس صحابہ کرام، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، تم ان کی طرح ایمان لاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب میں بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاصطفاہ لنفسہ، ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے قلوب میں نظر فرمائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، صحابہ کے دل سب دلوں میں بہتر تھے، فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو نبی کا وزیر بنایا۔ تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔
اور اس سے احناف کو استدلال کرنا چاہیے کہ الایمان لا یزید، نفس تصدیق اور ایمان لا یزید ولا ینقص، یعنی نفس ایمان سب میں برابر ہے۔ دیکھو، آمنو، اے منافقین تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ابو بکر کی طرح، تو تم ایمان میں ابو بکر کی طرف ساتھ نفسی ایمان میں برابر ہو جاؤ گے۔ باقی ایمان کی کیفیات اور کوالٹی اور کنٹیٹی اور وہ تو الگ چیزیں ہیں، نفسی ایمان میں برابر۔ جب منافق ایمان لاتا ہے تو ابو بکر کے ساتھ برابر ہو گیا نفسی ایمان میں، یہاں مذکور ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے، الناس لوگوں کی ایمان، مصنف فرماتے ہیں کہ ناس سے کون مراد ہے؟ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی طرح ایمان۔ اگر کوئی کہے صحابہ کرام کو ناس کیوں کہا؟ ناس تو زید، عمر، بکر، قطعو، بطعو سب کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے عام انسان کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جواب یہ ہے کہ کما آمن الناس الکاملون، جیسے کامل انسان، صحابہ کرام اتنے کامل انسان ہیں جیسے وہی انسان ہو، باقی ان کے مقابلے میں انسان ہی نہ ہو۔ جیسے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان نہیں مگر علی، باقی جوان تو ہے لیکن کامل جوان علی ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، تلوار نہیں مگر ذوالفقار ہے، تلوار تو سب ہے لیکن ذوالفقار کامل تلوار ہے۔ کما آمن الناس، کما آمن الناس الکاملون، جیسے کامل لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، آپ تو فارسی زیادہ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنچ بستی دے مکم دی دین و بسیارست و نیست، نیست جرس انسان دری ان دنیا کے بسیارست و نیست، کہتے ہیں جن کو میں نے بہت دیکھا، جن کو بالکل نہیں دیکھا، وہ انسان ہے۔ انسانوں کو میں نے بہت دیکھا اور انسانوں کو میں نے بہت کم دیکھا، یعنی نام کے انسان بہت ہے، کام کے انسان بہت کم ہے۔ الناس کابل مئۃ لا تکاد تجد فیها راحلۃ، لوگ ایسے ہیں جیسے 100 اونٹ ہیں جس میں سواری کا قابل ایک اونٹ ہوگا۔ سارے انسان ہوں گے، مولانا سلیمان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے فرماتے کما آمن الناس، جیسے کامل انسانوں نے ایمان قبول کیا۔ قالو، کہتے ہیں جواب میں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں گے کما آمن السفہاء، جیسی ایمان لایا ہے بے وقوفوں نے، بے وقوفوں نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، کیوں؟ انہوں نے دنیا کو چھوڑا، آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دنیا کو چھوڑنا دنیا کو چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ یہ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں انسان کی جان جاتی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ یہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، جو غیر اللہ سے نہیں ڈرتا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کافروں کے ساتھ رہنا سہنا نہیں رکھتے، کافروں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ بے وقوف نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، یہاں بھی تاکیدات آئی، سن لو، یہی حقیقت میں بے وقوف ہے، اس لیے کہ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جو انجام سے بے خبر ہو، اور یہ لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہے، ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا دنیا میں کیا انجام ہوگا، آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور مسلمان انجام کو سمجھتے ہیں، عاقبت کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بس دنیا میں زندگی گزارو، جو مرضی ہو کرو۔
تو ان کا نظریہ یہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں صبح تو جام سے گزرتی ہے، صبح کو جام پی لیتے ہیں، جام جانتے ہو، شراب کا کپ پی لیتے ہیں، اور شب دل آرام سے گزرتی ہے، اور رات محبوبہ کے ساتھ گزرتی ہے، اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے، اور یہاں تو آرام سے گزرتی ہے، یہاں آرام سے گزرتی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ انجام کو دیکھنا چاہیے، خیر کو دیکھنا چاہیے، اور خیر کو پھیلانا چاہیے، شر کو روکنا چاہیے۔ تو یہ لوگ انہوں نے خیر کا نام شر رکھا، منافقین نے شر کا نام خیر رکھا۔ ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، اور مجنون لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، ہر چیز ان کو الٹی نظر آتی ہے، خیر کو شر سمجھتے ہیں، شر کو خیر کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلُ، جب کوئی ناقص میری مذمت کرے تو سمجھ لو کہ میں کامل ہوں، اس لیے کہ ناقص نے میری مذمت کی، میں حقیقت میں کامل ہوں۔ منافقین نے جس کو سفاہت کہا وہ حقیقت میں عقل مندی اور بے ہوشیاری ہے۔ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے کما آمن السفہاء، سفہاء جہال، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں جو انجام کو نہیں سوچتا ہو، اور ہوشیار انجام کو سوچنے والا۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو اپنے ساتھ حساب کتاب کرے اور آخرت کی موت کے لیے تیاری کرے، وہ ہوشیار ہے۔ دیکھو اگر کوئی ویکینڈ آ جائے، ویکینڈ، اور اس میں کوئی بیوی شوہر سے کہے کہ سب لوگ کیپ ٹاؤن گئے، ہمیں کیپ ٹاؤن نہیں، قرضہ لے کر انگلینڈ جانا چاہیے سیر کے لیے بچوں کے ساتھ، تاکہ ہم 2-3 ہفتے مزے سے گزارے، اس لیے کسی سے 1 لاکھ ریل قرضہ لے لو تاکہ ہم دھوم دھام سے چھٹی منائیں۔ تو بظاہر تو ہے دھوم دھام، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مزے اڑانا، شاپنگ کرنا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب قرضہ لے لیا۔ تو یہی معنی ہے کہ انجام کو سوچنا، یہ ہے ہوشیاری۔ الجہال جاہل، یعنی سفیہ سے مراد یہاں جاہل ہے۔ اصل میں سفیہ کی اپنے معنی بہت اچھے ہیں۔ سفیہ اس احمق الذی کو کہتے ہیں جو انجام سے بے خبر ہو، اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہتے سفیہ کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ سفیہ اپنا مال سمندر میں ڈالتا ہے، اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ یہ جاہل آسان ترجمہ ہے، ورنہ حقیقت میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو بے خبر ہو، سفیہ اس کو کہتے ہیں جو انجام سے بے خبر ہو۔ انجام کے معنی عاقبت، یعنی لا نفعل کفعلہم، ہم ان کی طرح کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی، سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں اپنی سفاہت کو۔ دیکھو سفاہت چھپی ہوئی چیز ہے، دماغ کے اندر سفاہت، دل میں سفاہت، جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کے لیے لا یعلمون آیا، جو کھلی ہوئی چیز ہے اس کے لیے لا یشعرون آیا۔ اب اگر آپ میں سے کوئی بے وقوف ہو تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ بے وقوف ہے؟ اس بے وقوفی تو اس کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں بے وقوف ہوں۔ بے وقوفی اور عقل ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت کی نعمتوں کی مثال بنایا ہے۔ جنت کی نعمتیں، اس میں ایک کا مرتبہ اونچا ہوگا، دوسرے کا نیچے ہوگا، لیکن نیچے والا اونچے والا کی تمنا نہیں کرے گا یا اللہ مجھے تو یہ مرتبہ چاہیے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا۔ اس کی دنیا میں مثال ہے عقل۔
لوگوں کی عقلوں میں تفاوت ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو بے عقل اور کم عقل نہیں سمجھتا. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے. اس لیے جتنی دعائیں آپ سنتے ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا آپ نے نہیں سنی ہوگی، یا اللہ ہمیں افلاطون کی طرح عقل دے، سقراط کی طرح عقل دے، بقرات کی طرح عقل دے. ہر ایک اپنی عقل سے خوش، اگرچہ ہو بش. فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ،